میں شک نہیں کرتا میں بہت مارجن دینے والا آدمی ہوں، لیکن مجھے بدنیتی صدیاں بیت گئی ہیں بھائی، آپ لوگ چمٹے ہوئے ہو، اب 7واں 8واں سال ہے آپ کا. پنجاب اس بیسیکلی کسی کو اچھا لگے نہ لگے اس 62% آف پاکستان کھانا کلچر چینج کریں گے. اور ٹریفک، یہ جو سڑک پہ موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ تو تمہاری سنتے نہیں، ان کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے. جعلی دوائیں تم کنٹرول نہیں کر سکتے. کھانے میں خوراک میں ملاوٹ کا تم کوئی اس کا بندوبست نہیں ہے. تمہارے اپنے حلقوں میں گٹر ابل رہے ہیں. تو گورننس کیا ہے؟ گورننس کسے کہتے ہیں؟ گورننس نام کی کسی شے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس دوائیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس یہ خاک اٹھتی ہے ان کے گھر جاتی عمرہ کے قریب جو سکول ہے. کل جائیں دیکھ لیں، ایک کلاس روم میں 4تھی کا بچہ، 5ویں کا بچہ، 8ویں کا بچہ. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ میٹروز اور یہ اس طرح کی شعبدے بازیاں، یہ بازیگری ہے بھائی. یہ سانڈے کا تیل بیچنے والی بات ہے. جس آدمی کے پاؤں کے نیچے زمین اور سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے اور اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ورکنگ کنڈیشنز، کہ یہ ہانک کے عوام کو اس طرف لے جاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو ذلیل اور رسوار محتاج رکھا ہوا ہے. یو سی لیول سے بدماشی کا یہ کاروبار شروع ہوتا ہے. وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. یہ تو اتنے بڑے فنکار اور کلاکار ہیں کہ انہوں نے تو بیسک دیکھیں بنیادی آپ کس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ کامران صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. 6 مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو، دیکھیں بات سنیں، میں اپنی صرف ان باتوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو میں نے لکھی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں. میں نے کہا تھا یہ جو بات کر رہے ہیں تو ان کے کوئی انگ انگ میں بجلی بھری ہے. مجھے اپنے جملے یاد ہیں کیمپین کے دوران. میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی چیخیں مریخ پہ سنائی دیں گی اگر انہوں نے ان پہ اعتبار کیا. اس میں صرف 2 باتیں، یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ نہر ہیں. میرے جیسا نالائق آدمی جو جیولوجی کی ABC نہیں جانتا، یا جس کو یہ وائٹل پاور، یہ بجلی کیسے بنتی ہے، کیا پرابلمز اصل میں کیا ہیں، اس کی ABC نہیں جانتا. تھرو شیئر کامن سینس مجھے پتا تھا کہ یہ 6 مہینے سال 1.5 سال میں جو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یا تو یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں یا پھر یہ جھوٹے ہیں. اگر انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے کسی مہذب ملک میں کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کی بڑکیں ماری ہوتی، لوگ 15 دن کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیتے. لیکن they got away with it because ہم اسی طرح کے لوگ ہیں. اسی لیے ہماری بدنصیبیوں کے سلسلے ختم ہونے میں نہیں آ رہے ہیں. ٹیم شیم ان کی یہی ہے. آپ اندازہ لگائیں ان کا ویژنری کون ہے؟ حسن اقبال. مطلب یہ مزہ کا خیز قسم کی باتیں ہیں نا ساری. جو کوالٹی ہے ہیومن مٹیریل کی وہ آپ کے اچھا رہ گیا. اسحاق ڈار صاحب کا تجربہ تو کسی بیوروکریٹ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جی ان کا 35 سال کا تجربہ ہے. اس نے کہا نہیں، اس کا تجربہ صرف 1 سال کا ہے. 34 بار اس نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. کامران صاحب لیڈرشپ ہوتی کیا ہے؟ لیڈر کا کیا کام ہے؟ لیڈر کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، متحد کرنا، ان کو متفق کرنا کسی ایک ایجنڈے پہ، ایک بات پہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف نے گلوبلی اور لوکلی میرا خیال ہے جتنا 2 ٹوک واضح سٹانس ان کا ہے وہ قابل داد ہے. یہ قوم کنفیوژن کا شکار تھی. پچھلے آرمی چیف، پچھلی حکومتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ لوگ بھی بیچارے مذاکرات کا ورد کر رہے تھے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ضرب عضب کا فیصلہ کس کا ہے اور اس پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چلاکی کا کھیل جاری تھا. سوری مجھے یہ بات شاید کرنی نہیں چاہیے، اچھی نہیں لگتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلوبل لیول پہ بھی آپ ایک عجیب طرح کی چیٹنگ اور ڈبل کراس کو اس طرح کا بات اور ایک کنفیوژن کا شکار. چلیں میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا کہ جی گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اچھے بھیڑیے، برے بھیڑیے، اچھے گدھ، برے گدھ، کوئی اس طرح کا کنفیوژن تھا. سو جو آرمی چیف ہیں انہوں نے گلوبل لیول پہ ایک تو میسج بڑا واضح 2 ٹوک کیا ہے. انہوں نے بالکل ایک بڑی خوبصورت، بڑی کلیئر بات کی ہے کہ کوئی اچھے اور برے طالبان نہیں ہے. جو آدمی ریٹ چیلنج کرے گا اسٹیٹ کی، we'll sort him out, we'll sort them out. سو دنیا نے اس بات کو پذیرائی دی ہے چونکہ سچائی تھی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں تھے، اس میں کوئی دورہ چہرہ نہیں تھا.
سو وہاں ان کو پذیرائی ملی. یہاں جب عوام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو فرنٹ فٹ پہ آ کے ایک فائنل حتمی فیصلہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے اور اس میں اتنی جرت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, تو عوام بھی کھڑے ہو گئے. جو چوں چاں کر رہی ہیں دو چار آوازیں, میرا خیال ہے ان کو بھی اتنا ہی سویرلی ہینڈل کرنا چاہیے جیسے باقی معاملات کو کیا جا رہا ہے. گورننس نہیں ہے یہ, گورننس کے برعکس کوئی چیز ہے. گورننس کسی اور چیز کا, نیشن بلڈنگ کا نام ہے گورننس. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا, موٹیویٹ کرنے کا, موبلائز کرنے کا, کوئی منزل کے تعین کا, سمت کے تعین کا نام ہے گورننس. یہ پلیاں بنانی, یہ کام بڑے بہت لو لیول پہ ہوتے ہیں میرے بھائی. سول سروس ہے صحیح. پاکستان کی سول سروس کو آپ کو نئے سرے سے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا. اس ملک کا نظام عدل, جسٹس ہے, اس کو کرنا ہوگا. لوکل گورنمنٹ جسے کہتے ہیں عوام کی اقتدار میں شرکت اور شراکت, یہ تو اتنے تھوڑ دلے لوگ ہیں, یہ ایک چپڑاسی کی تعیناتی بھی اپنی انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں اور ایک روپے کا استعمال بھی یہ اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ ان کو موت پڑتی ہے لوکل باڈیز کرتے ہوئے. آ گئے ہاؤسنگ, شہر پھٹنے پہ آ گئے اس ملک کے, یہ برباد ہو جائیں گے. یہ خود دیکھیں, کسی دشمن کی ضرورت نہیں, کسی نیوکلیئر وار کی ضرورت نہیں, یہ شہر خود اپنے آپ کو کھا لیں گے. اچھا ہاؤسنگ کی طرف آئیں آپ, ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے اس کا بندوبست کریں. اس ملک میں سکلز کی ڈیولپمنٹ, یہ جانوروں کی طرح پڑھائے جا رہے ہیں الٹا سیدھا. بھئی آپ نے کیا کرنے ہیں یہ 8ویں 10ویں پاس؟ ایک سرٹن لیول کے بعد لوگوں کے اندر سکلز کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو آپ دوبارہ ڈیفائن کریں. ہیلتھ ہے, سوشل سیکیورٹی ہے, واٹر اینڈ پاور ہے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے, یہ ملک تو اس کی تو ایگریکلچر کو کوئی سنبھال لے تو وہ کافی ہے. کرنے والے کام ہے بھائی, یہ کرو. یہ کرتے ٹوپی ڈرامے, ڈینگی پہ بھی اپنی تصویر, مطلب ایسی مذہقہ خیز باتوں میں یہ اپنے تھوبڑے چھاپ دیتے ہیں. اس سے ان کی مینٹالٹی کا پتہ لگتا ہے. یہ تو جسے کہتے ہیں نا, یہ تو بوسائے مر گئے یہ لوگ. ان کو اگر آپ پولیٹیشنز کہتے ہیں یا لیڈر کہتے ہیں تو بہرحال میں آپ کا یا اس مائنڈ سیٹ کا میں کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا, لیکن مجھے اتنی آزادی ضرور ہے کہ میں اس کے ساتھ اتفاق نہ کروں. ٹھیک ہے, جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھٹتی. بار بار لکھ رہا ہوں میں کہ پاکستان اور چند خاندان, ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک کا فیصلہ کرنا. جو جمہور کو ریپرزینٹ کرے, جو جمہور کے مفادات کو ریپرزینٹ کرے, ان کا تحفظ کرے, وہ جمہوریت ہوتی ہے بھائی. یہ تو ایک خاص طرح کی مکروہ, غلیظ اور عوام دشمن ایکسرسائز ہے جسے آپ جمہوریت ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں. اس کا وجود کہاں ہے؟